شہداء کی حیات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو کیونکہ ان کی حیات وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتہ وہ کس جگہ پہ ہیں، کیسے ہیں، ان کے حالات وغیرہ ہمیں نہیں پتہ. تو اس آیت سے کچھ لوگ اپنی مختلف آراء بلڈ کرتے ہیں، اور اسی میں سے کچھ تصوف کے اندر بھی ہمیں کچھ رائے مل جاتی ہیں، اور اسی سے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس سے ایک رائے اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں شہداء زندہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو وہ کہتے ہیں سید الشہداء مولا علی ہے، ٹھیک ہے، ان سے بڑا تو کوئی شہید ہم نہیں کہہ سکتے، سید الشہداء امام حسین ہے. تو وہ اس سے یہ رائے اخذ کرتے ہیں کہ شہداء سے مطلب ان کی حیات جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر ہماری مدد کرنے کے اوپر، جس طرح اہل تشیع حضرات کا جو موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا رائے دیں گے؟ اس کا آپ ڈیٹیل دیکھو شہید زندہ ہے، قرآن نے آگے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن نے بریک لگا دی کہ بس میں نے کہہ دیا زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری مینٹیلٹی سے اوپر کی چیز ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو بولو 365 کو 4348 سے 6 دفعہ ضرب دیا جائے تو یہ جواب آئے گا، اس لیے کہ وجہ اس کی ہے، وجہ سمجھ میں آئے گی اس کے. وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو. بچے کو صرف A فار ایپل، B فار بیلون، اور C فار کیٹ، اور 4 فار استغفر اللہ کچھ بھی آپ آگے لگا لیں، ٹھیک ہے نا. میں جب بچہ تھا تو شاید مجھے کسی نے یہ سکھا دیا تھا جو میرے اندر فٹ ہو گیا. خیر، انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں. جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، سائنسدان یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا دماغ لامحدود ہے. کتنی چیزیں اب دریافت ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھیں. بلکہ کچھ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو زیادہ دی ہیں. کتا جو رات کو بھونکتا ہے نا، وہ نہیں کر رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں. کتے کو مجھے نہیں پتا چڑیلیں نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی، لیکن زمین سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کتا محسوس کر لیتا ہے. کتا محسوس کر لیتا ہے، وہ ہو مارنا شروع کر دیتا ہے. زلزلہ آنے سے پہلے جانور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت محدود ہے بھائی، بہت محدود ہے. اس محدود چیز میں جتنی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی مان لیں گے، جو نہیں بتائی وہ کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ. تو اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہہ دیا زندہ ہیں، کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ امام حسین زندہ ہیں، مدد کرتے ہیں، حضرت علی زندہ ہیں، بھائی جب اوریجنل یہ والی دنیا والی زندگی تھی تو وہاں بیٹھ کے ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے. علماء نے بیان کیا ہے یہ جو شہیدوں کی زندگی ہے نا، کہ اس کا مطلب کیا ہے. علماء نے کہا ہمیں مطلب تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ قرآن و سنت سے چلتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے ہوش و حواس ختم. اسلام کہتا ہے دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتے ہیں، لیکن ایک نئے جہان میں تم داخل ہو جاتے ہو، ایک نئے جہان میں. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے دنیا کی موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، مرتے ہو تو بھی روح قبض کر لیتا ہے. دونوں کی نوعیت میں فرق ہے لیکن دونوں میں روح قبض ہوتی ہے. جب سوتے ہیں ہم تو ہماری روح قبض کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کیا شعور ختم؟ ہم ایک خواب کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ایسی دنیا میں ہم پہنچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کے اٹھاتا ہے دل چاہتا ہے اس کو رکھ کے چماٹ مارو. وہ کمارے جنہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، 4 بیویاں خواب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کمارے کو آ کے اٹھاؤ گے وہ چماٹ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح پہ کیا گزر رہی ہے. ہیں بھائی وہ کہہ گئے تو سو رہا ہے، وہ اٹھ کے بتایا میرے 4 شادیاں بھی ہو گئیں، میرے بچے بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. کہیں گے بھائی کہاں ہوا ہے؟ تو یہیں پڑا ہوا ہے. کہے گا بھائی میں اس دنیا کے لحاظ سے اس بستر پر ہوں، لیکن عالم خواب ایک الگ جہان ہے. یعنی دماغ پہ نا احوال گزر رہے ہوتے ہیں، روح پہ احوال گزر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب تم مر جاتے ہو باڈی تمہاری ختم، لیکن تمہاری روح پہ احوال گزرنا شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی. بھائی میڈیکل سائنس اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی. میڈیکل سائنس اگر کہنا تجربے سے ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے، پھر ہم کہیں گے سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے اس جہاں کا ہمیں کچھ نہیں پتا. بھائی میڈیکل سائنس یہ بھی مانتی ہے ہمیں سب کچھ نہیں پتا ہے.
تو یہاں میڈیکل سائنس اور اسلام ٹکرا نہیں رہے ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہو میڈیکلی یہ ثابت نہیں ہے. بھائی میڈیکلی اگر یہ ثابت ہو سکتا ہوتا تو اسلام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میڈیکل سائنس سے ہی پتہ چل جاتا نا ہمیں. پھر اسلام تو پیغمبر کا کام ہے غیب کی باتیں بتانا, جو ہمارے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں, لیکن ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے موت کے بعد ایک زندگی ہے, ہمیں مردہ لگتا ہے پڑا ہوا ہے, لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ جا چکا ہے, ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب سمجھو بات کو, قرآن جب کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں تو زندگی تو اسی دنیا کو کہا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں جب ہم کسی کو زندہ کہتے ہیں تو زندہ کا مطلب روح کا جسم سے کنیکشن. تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو برزخ میں جو اس کے ساتھ حالات گزرتے ہیں, مطلب روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. اس کنیکشن کی ہمیں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, بالکل ختم نہیں ہوتا وہ کنیکشن, چاہے باڈی ختم ہو جائے, راکھ بھی بن جائے, روح کا کنیکشن رہتا ہے. یہ کنیکشن کسی کا کمزور ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کافر کا بھی کنیکشن ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو بھی برزخ میں حیات ملتی ہے تاکہ وہ عذاب محسوس کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط کنیکشن پیغمبروں کا ہوتا ہے, اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے, اس کے بعد عام نیک لوگوں کا ہوتا ہے. جیسے جیسے درجات نیک جتنا ہوگا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب چونکہ یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے لہذا میں اس کنیکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, مرنے کے بعد بتاؤں گا اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو میں ریورس بولو نہیں کرتا ہوں. اس لیے اب ایمان بالغیب ہے. اگر پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ماننا پڑے گا آپ کو, اور پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا 20 مقامات پر ثابت ہو چکا ہے. اور یہ صرف نبی کی بات نہیں ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا. حضرت اس پہ تو یہودی, عیسائی اور مسلمان سب متفق ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ زندگی ہے تو مان لینا چاہیے. باقی مدد نہ شہید کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیغمبروں سے جب دعا نہیں مانگی جا سکتی مرنے کے بعد تو سیدنا علی اور حضرت حسین سے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا.